رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم آمين۔ معزز حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز اور پیارے بچوں، قابل قدر خواتین اسلام، جس موضوع کے حوالے سے گزشتہ جمعہ میں ہماری گفتگو آئی تھی، اس موضوع کی مزید کچھ وضاحت آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، انہوں نے قرآن اور سنت کی اتباع کس طرح سے کی، دنیا کی ساری چیزوں پر مقدم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو رکھا، اور بعد والوں کے لیے کتنی بہترین مثالیں انہوں نے چھوڑی ہیں۔ اس حوالے سے مزید چند باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آئیں گی، اور باتیں جو بھی ہوں گی وہ وتھ ریفرنس ہوں گی، حوالے کے ساتھ ہوں گی۔ کوئی کسی قسم کی کمزور بات، ایسی بات جو غیر معقول ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ منہج سلف صالحین کے مکمل دائرے کے اندر رہتے ہوئے باتیں ہوں گی، اور میں بالخصوص اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی خواتین کو اس کے ذریعے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور جہاں کہیں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر وہ کلمہ اسلام کا پڑھتے ہیں، کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان باتوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہاں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آیت کریمہ کہاں پر موجود ہے؟ سورہ نور پارہ نمبر 18 آیت نمبر 51۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ایک مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، معاملہ حل کر دیا جائے، تو ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، مومن کا انداز یہ ہوتا ہے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن لی ہیں اور ہم اس کے فرما بردار بن گئے، ہم نے اپنے آپ کو ان باتوں کے آگے جھکا دیا۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں ضمانت دیتے ہوئے، گارنٹی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہونے والے ہیں، کامران ہونے والے ہیں۔ گویا کہ اس آیت کریمہ سے مختصر جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک مومن کو اگر یہ بتلا دیا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے یا ایسا کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو ایک مومن اور مسلمان کا جو طرز عمل ہونا چاہیے وہ یہ
کہ ٹھیک ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عمل کریں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول نے کسی بات سے منع فرما دیا ہے تو ہم اس سے اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے۔ اب آئیے میں ڈائریکٹ وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن مثالوں کے ذریعے ہمیں اس بات کا مکمل اندازہ ہوگا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ نے بعد کی نسلوں کے لیے کتنی روشن مثالیں چھوڑی ہیں، اس بات کا اندازہ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ہوگا۔ حدیث سنن ابو داؤد شریف کے اندر 4084 نمبر کے اندر موجود ہے، محدثین کے نزدیک حدیث درست ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے کیا ہیں کہ ایک دفعہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں، ان کی بات کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ شخص کہتا ہے یہ سارے کے سارے لوگ ان کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سوال لوگوں سے کیا کہ یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا علیک السلام، آپ پر سلامتی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے سلام مت کرو، یہ مردوں کو سلام کرنے کا انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک ریکویسٹ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمائش میں نے کی، جو گزارش میں نے کی، وہ گزارش کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کیا مجھے فرمایا اور صحابی رسول نے زندگی بھر اللہ کے نبی کے اس فرمان کے اوپر عمل کیسے کیا، اس کو ذرا آگے دیکھیں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول آپ کوئی وصیت مجھے فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے اس موقع سے فرمایا، لا تسبن احدا، تم کبھی بھی کسی کو برا بھلا مت کہنا، اپنی زبان سے کسی کو گالی مت دینا۔ اب جناب محمد الرسول اللہ نے صحابی کو فرما دیا کہ زندگی میں کسی کو برا مت کہنا، کسی کو گالی مت دینا۔ یہ نارمل حالت کے لیے نہیں ہے، عام حالت میں تو دشمن کا ذکر بھی ایک انسان کرتا ہے تو اچھے انداز ہی سے کرتا ہے، آخر آدمی کی زبان سے جب گالی نکلتی ہے، برے الفاظ نکلتے ہیں تو کب نکلتے ہیں؟ جب ہماری چاہت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، جب ہمارے جذبات کو تکلیف پہنچتی ہے، جب ہم کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو عام طور سے پلٹ کر آدمی ان کو گالی دیتا ہے۔ لیکن صحابی رسول نے زندگی بھر کے لیے جناب محمد الرسول اللہ کی وصیت پر عمل کر کے کیسے دکھلایا، خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، فرمایا کہ پوری زندگی بھر میں نے کبھی کسی آزاد کو اور کبھی کسی غلام کو میں نے گالی نہیں دیا۔ آزاد انسان کو گالی نہیں دیا ٹھیک ہے، لیکن غلام کو تو انسان حقیر سمجھ کر کے تماچے بھی لگا دیتا ہے، برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے، انہیں دھتکار بھی دیتا ہے۔ لیکن فرمایا میں نے کبھی کسی آزاد کو گالی نہیں دیا،
کبھی کسی غلام کو میں نے برا بھلا نہیں کہا اور اتنے ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ زندگی میں کبھی میں نے کسی بکری کو اور کبھی کسی اونٹ کو میں نے گالی نہیں دیا، برا بھلا نہیں کہا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں بکریاں ہوتی ہیں یا اونٹ کو آپ پالتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا کیا ہے، آپ نے کھانا رکھا یا اناج غلے کی کوئی چیز آپ نے رکھی، وہ بکری آ کر کے اس کھانے پہ منہ ڈال دیتی ہے، اناج یا غلہ وہ بکری کھا جاتی ہے، آپ اسے ڈنڈے سے پیٹنا اور مارنا شروع کر دیتے ہیں اور زبان سے غلط انداز سے برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ لیکن صحابی رسول کیا فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو تو کبھی برا بھلا نہیں کہا، ساتھ ہی ساتھ جانور جو کہ اونٹ کی شکل میں ہے یا بکری کی شکل میں ہے، اس حیوان کو بھی، اس جانور کو بھی کبھی میں نے برا بھلا نہیں کہا، کبھی میں نے اس کو گالی نہیں دی۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ زندگی میں تم اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج میں آج کیسا معاملہ چل رہا ہے، میں اس طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر جو باتیں میں نے سوچی ہیں وہ میری رہ جائیں گی۔ اچھے سے اچھا انسان نمازی ہے، حج کر کے آیا ہوا ہے، ایک سے زیادہ عمرے کر لیا ہے، لیکن زبان کا استعمال میں دیکھتا ہوں شاید شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر شاید ہم نے اپنی تربیت نہیں کی ہے، شاید اپنے نفس کی تطہیر اور اپنے نفس کے تزکیہ کا جو سامان ہمیں کرنا چاہیے ہم نے اپنے نفس کے لیے وہ انتظام نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ چند ورکرز ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک سے دو سے تین بار کیا ان سے غلط یا مسٹیک کام ہوا یا ہماری چاہت کی خلاف ورزی ہو گئی کہ ہماری زبان سے پیار بھرے کلمات نکلتے نہیں ہیں، اس کے نام کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہتے، عبداللہ ایسا نہیں، ایسا کرو نہیں، بلکہ ہمارا جو انداز ہوتا ہے نا وہ نہایت ہی غیر مناسب ہوتا ہے، چاہے وہ باس ہو، اس کے انڈر کام کرنے والے ہوں، چاہے کسی شاپ اور دکان میں کام کرنے والے ہوں، چاہے کسی کمپنی میں یا کسی دوسری جگہوں کے اندر کام کرنے والے ہوں، ہمارے اندر جو لوگ رہتے ہیں ہمارا معاملہ، ہماری زبان کا استعمال لوگوں کے لیے اس انداز سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابی رسول کا یہ انداز اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کے استعمال میں ہمیں احتیاط برتنا چاہیے، زبان سے جلدی سے ہمیں غلط الفاظ نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے ایک دوسری مثال آپ کے سامنے میں پیش کروں اس حوالے سے۔ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 403 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی نے ایک زمانے تک جو نمازیں پڑھی ہیں تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کا جو چہرے انور ہوتا وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہوتا، ملک شام کی طرف، مسجد اقصی کی طرف، فلسطین کی طرف چہرہ ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کی برابر یہ چاہت تھی کہ اے کاش اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے اور ہم اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو ادھر کر کے نماز ادا کریں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا۔ اب دنیا کے جہاں کہیں بھی کوئی مسلمان ہے
تو انہیں اپنا رخ کعبے کی طرف کرنا پڑے گا حالت نماز میں، نماز ادا کرتے ہوئے۔ اب جب آیت کریمہ آسمان سے اتر گئی کہ قبلہ تمہارا بدل گیا ہے، اب مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف تمہیں اپنا چہرہ کرنا ہے، صحابہ کرام نے کس طرح سے عمل کیا اس فرمان کے اوپر ذرا دیکھیں۔ حدیث کا ریفرنس میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، بین الناس بقباء فی صلاة الصبح اذ جاءہم آت۔ صحابہ کرام مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پر مسجد قباء میں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، ابھی نماز کی حالت میں ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کے چہرے خانہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ اتنے میں ایک شخص اعلان کرتا ہے اور آواز لگاتا ہے، آواز یہ لگاتا ہے، ان رسول اللہ قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن۔ ابھی رات ہی میں اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کی آیت اتری ہے، اور حکم یہ دیا گیا کہ اب نماز ادا کرے تو اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لے، مسجد اقصیٰ کی طرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آواز صحابہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ صحابہ مسجد قباء کے اندر حالت نماز میں ہیں، اور سارے کے سارے لوگ اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں بلکہ فلسطین کی طرف، ملک شام کی طرف کیے ہوئے ہیں۔ اب ہوا کیا، جب آواز ان تک پہنچی کہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا گیا، اب صحابہ چاہتے تو کیا کرتے، یا اللہ ہم نماز کی حالت میں ہیں، یہ نماز کم سے کم مکمل کر لیتے ہیں، اگلی نماز کا وقت جب آئے گا، ظہر کا وقت جب آئے گا تو ہم خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیں گے اور نماز ادا کر لیں گے۔ کم سے کم یہ نماز جس طرف چہرہ کر کے ہم نے شروع کی ہے اسی حالت میں ہم یہ نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا، صحابہ نے جو انداز اختیار کیا وہ کیا تھا؟ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ۔ فرمایا سارے کے سارے صحابہ نے حالت نماز ہی میں اپنے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اپنے آپ کو ادھر کر لیا، رخ بدل لیا، حالانکہ صحابہ کرام کا رخ ملک شام کی طرف، فلسطین کی طرف تھا۔ میرے بھائیو، یہ کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن کریم پر عمل کا اور جناب محمد رسول اللہ کی سیرت اور سنت پر عمل کا، کہ صحابہ تک حکم پہنچتا ہے تو وہ ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، بلکہ قرآن کے اس حکم کے اوپر اور جناب محمد رسول اللہ کے اس عمل کو اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ مثال میں نے حالت عبادت سے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ دیکھیں ذرا، صحابہ کرام کے سامنے اگر اللہ کا حکم آ جاتا، پیارے رسول کا حکم آ جاتا تو صحابہ فوراً باعمل ہو جایا کرتے تھے، صحابہ اپنے پرانے انداز کو بدل دیا کرتے تھے۔ میں آپ کے سامنے خواتین کی زندگی سے ایک مثال پیش کروں، کیونکہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی چونکہ خطبے کے اندر رہتی ہیں اور کچھ پیغام ان تک بھی جانا چاہیے خواتین کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، حدیث کہاں پر موجود ہے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر
5334 حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت زینب شروع حدیث کے حصے کو بیان کرتی ہیں اور حدیث کے آخر کا جو حصہ ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ آپ حضرات کے لیے بھی نصیحت ہے اور ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے بطور خاص اس میں بہترین مثال موجود ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، اگر کسی ہمارے عزیز کا انتقال ہو جائے تو انسان کے دل میں غم تو ہوگا، تکلیف تو ہوگی، آنکھوں سے آنسو بھی نکل سکتے ہیں، لیکن اسلام میں ایک انسان کے قریبی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن تک آپ اس غم کا اظہار کر سکتے ہیں، شوق منا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس بیوی کو 4 مہینہ 10 دن تک شوق منانے کی اجازت ہے، بلکہ اتنے دنوں تک وہ جو رہیں گی ان کا انداز بدل جائے گا، وہ زیب و زینت نہیں کریں گی، خوبصورت کپڑے نہیں پہنیں گی، بلکہ عام حالت میں جس طرح سے زندگی گزاری جاتی ہے 4 مہینے 10 دنوں تک وہ اس انداز سے زندگی گزارے گی۔ اب اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اوپر حضرت ام حبیبہ نے عمل کس طریقے سے کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت زینب بیان فرماتی ہیں، حضرت ام حبیبہ کے والد ابو سفیان کا جب انتقال ہو جاتا ہے ملک شام کے اندر اور ان کو خبر پہنچتی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک انسان ہے اگر اس کی ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، بھائی کا انتقال ہو جائے تو غم کس کو نہیں ہوتی، تکلیف کس کو نہیں ہوتی، لیکن ہوا کیا؟ ابھی جب 3 دن کی مدت گزر گئی تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی کیا ہے؟ فدعت ام حبیبۃ بطیب فیہ صفرۃ، حضرت ام حبیبہ ایک خوشبو منگاتی ہیں اور اس خوشبو کے اندر زردی بھی موجود ہے، اور جو اس کے گھر میں باندھی تھی ایک لڑکی تھی، اس لڑکی نے بھی ان کے جسم کے اوپر خوشبو کو مل دیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت ام حبیبہ نے کیا کیا؟ فمست بذراعیہا بعارضیہا، وہ اپنے ہاتھوں میں خوشبو لیتی ہیں اور ام حبیبہ اپنے دونوں رخساروں پر، اپنے دونوں چہرے پر خوشبو کو ملتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی کیا ہیں؟ واللہ، عورتیں غور سے سنیں، فرماتی ہیں واللہ قسم ہے اللہ کی، مالی بالطیب من حاجت، آج مجھے خوشبو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے اس کی حاجت نہیں تھی کہ میں خوشبو لے کر کے اپنے جسم میں لگاؤں یا اپنے چہرے پہ لگاؤں۔ پھر انہوں نے خوشبو استعمال کیوں کیا؟ فرماتی ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے اگر کسی عزیز کا رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو وہ 3 دن سے زیادہ شوق منائے، غم کا اظہار کرے، انہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے الا علی زوج، ہاں اگر کسی عورت شوہر کا انتقال ہو جائے 4 اشہر و عشرہ، تو 4 مہینے 10 دن
दिन तक वो औरत शोक मनाएगी, गम का इजहार अपने अंदाज से करेगी। तो मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, इसके ज़रिए से जो मैं पैगाम देना चाहता हूँ वो देखें कि हज़रत उम्मे हबीबा के वालिद का इंतकाल हुआ, गम है, टेंशन है, तकलीफ है, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद वो खुशबू मंगा करके जो लगाती हैं और अपने चेहरे पर उसको इस्तेमाल करती हैं, इस बात की मिसाल पेश करने के लिए कि दुनिया की औरतें ये जान लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि आपका करीबी इंतकाल हो जाए तो 3 दिनों तक आप गम का इजहार करें, उसके बाद जो नॉर्मल जिंदगी आपकी है उस अंदाज से आप जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। हाँ, अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक आपको उस अंदाज से जिंदगी गुजारना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपके सामने रखा है। तो यहाँ पर देखें औरतों का अंदाज क्या है। अब यहाँ एक दूसरी मिसाल हो सकती थी, लेकिन मैं अभी वो मिसाल पेश नहीं करूँगा, सिर्फ मैं इशारा कर दूँगा कि इस्लाम में हुक्म ये है कि कोई खातून अगर घर से बाहर जाए तो वो ऐसी खुशबू, ऐसी चीज़ इस्तेमाल न करे कि जिसकी वजह से उसके जिस्म से निकलकर बाहर तक उसकी महक पहुँचती हो, उसकी खुशबू पहुँचती हो। औरत के लिए ये जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, ये हराम है। हाँ, आपका शौहर जहाँ है, आपका घर के अंदर का जो हिस्सा है, वहाँ पर आप अपने शौहर के लिए खुशबू वगैरह, परफ्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं औरतों से सिर्फ ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आप अपने घर से जब शादी में, फंक्शन में, खुशी के किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो अल्लाह के वास्ते आप अल्लाह के नबी के इस फरमान को न तोड़ें। आप पाक साफ होकर के, गुस्ल होकर करके, अच्छे कपड़े पहन के जाएं, लेकिन आप ऐसी क्रीम और ऐसी चीज़ें और ऐसी खुशबू इस्तेमाल न करें कि जिसकी वजह से उसकी महक बाहर तक जाती हो और मर्दों तक उसकी खुशबू पहुंचती हो, वरना आपका ये अमल हराम होगा, ये गुनाह का काम होगा और इस्लाम में इसकी इजाज़त आपके लिए नहीं है। तो ये एक मिसाल मैंने आपके सामने पेश की है। अब आइए आपके सामने सहाबे किराम की ज़िंदगी से एक और मिसाल पेश करूं और एक बात आपके सामने मैं बतौर गुजारिश के भी रखना चाहता हूं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं। और इससे पहले मैंने कहा था कि ऐसा भी नहीं कि हम किसी को बताते नहीं हैं, नहीं हम मुसलमान हैं, कुछ भी नहीं है, बस मुसलमान हैं। मुसलमान तो हैं ही, हमारी शनाख्त और हमारी पहचान ये है कि हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफी हैं और डंके की चोट पर हम दुनिया के सामने ये बात रखते और इजहार करते हैं कि अहलुल हदीस होने पर हमें फख्र है, हमें नाज है जिस तरीके से अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ असल वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, तो हर चीज़ में, सिर्फ नमाज पढ़ने में, उसी में सिर्फ हम किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं, ज़िंदगी की हर चीज़ में हम किताब व सुन्नत के मानने वाले हैं। तो मैं अपने नौजवानों से और अपने बुज़ुर्गों से और अपनी ख़वातीन से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे अंदर की जो चाहत है ना, जो एहसास है, फीलिंग है हमारी, तो मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज के ज़माने में कुछ कॉमेडी करने वाले, हंसाने वाले, लतीफ़ा और चुटकुले सुनाने वाले, ऐसे मार्केट में लोग आ गए हैं कि हमारे कुछ लोगों ने अपनी पसंद उनको बना लिया है।
مطلب اگر اس انداز کی تقریر ہو جس میں ہنسنے ہنسانے والی باتیں ہوں، کامیڈی ہو، لطیفے ہوں، چٹکلے ہوں، جھوٹے قصے کہانیاں ہوں، تو نہیں، ہم اہل الحدیث کی شایان شان یہ ہے کہ ہمارے منبر سے، ہمارے محراب سے جو باتیں آئیں گی وہ اللہ کے کتاب کے حوالے سے آئیں گی، جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کے حوالے سے آئیں گی، اور سلف کے صحیح اقوال، ان کی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اسی لیے ہم اپنا ذوق، اپنا شوق اور اپنی چاہت اس انداز سے بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں آتا ہے وہ ساری چیزیں، لیکن ظاہر سی بات ہے منہج سلف ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے ہم پابند ہیں اس کے۔ اور دوسری بات کہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں جو اردو آپ کے سامنے استعمال کرتا ہوں یہ بھی کوئی مشکل انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی، نہایت ہی آسان زبان اور الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں کہ ہر انسان کو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آئیے میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر 7253 حدیث کا نمبر ہے، حضرت انس بن مالک حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور کیا بتلاتے ہیں دیکھیں۔ اس سے پہلے معذرت کے ساتھ آپ میری کسی بات کا برا نہ مانیں، ہمارے سماج میں آج لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شراب پینے والا صرف غیر مسلم ہے۔ کوئی مسلمان شراب نہیں پیتا یا نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کرتا، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور بہانہ طرح طرح کے ہماری عادت ہو گئی ہے، اب اگر میں ایسا نہیں کروں تو میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اگر نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کروں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے، میرا ہاضمہ برابر کام نہیں کرتا ہے، ایسی عادت ہو گئی مولانا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا ہوں، مختلف بہانے۔ صحابہ کرام جس سماج میں زندگی گزارتے تھے اس سماج میں ایک بڑا طبقہ لوگوں کا ایسا تھا کہ جن کے درمیان شراب بالکل عام تھی، شراب بنائی بھی جاتی تھی، شراب کی تجارت بھی ہوتی تھی، شراب پینے والے بھی لوگ تھے، پلانے والے بھی لوگ تھے، لیکن ایسے ماحول کے اندر جب قرآن میں فائنل اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت اتار دی اور یہ کنفرم ہو گیا کہ شراب حرام ہے، الاؤڈ نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے عمل کیسے کیا اللہ کے اس فرمان کے اوپر، وہ ذرا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے دے دیا ہے، اب ذرا دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب، میں حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں تھا، میں ان کو بھی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، حضرت ابی بن کعب کو، اور دوسری روایت میں کچھ دوسرے صحابہ کے بھی نام ہیں، میں ان لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، مٹکے سے سراہی سے شراب نکال کر کے ان کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ ابھی ہم لوگ گھر کے اندر تھے کہ ایک اعلان کرنے والا آتا ہے اور باہر گلی میں سڑک میں یہ اعلان کرتا ہے، اعلان ان کا یہ تھا ان الخمر قد حرمت، اے لوگوں، اے مدینہ کے مسلمانوں، اللہ کی طرف سے شراب حرام قرار دی گئی ہے، فائنل حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو گئی ہے۔ صحابہ بیٹھے ہیں شراب پینے کے لیے، پلانے کے لیے، اور بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن کے گھروں کے مٹکوں کے اندر، ڈرموں کے اندر، برتنوں کے اندر شراب بھری ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی اعلان کرنے والے کی آواز کو سنتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انس سے کہتے ہیں یا انس امیلا هذه الجرار،
اے انس اٹھو، یہ گھڑے جو رکھے ہوئے ہیں، مٹکے جو رکھے ہوئے ہیں جس میں شراب بھری ہوئی ہے، اے انس جاؤ اور ان شراب کے گھڑوں کو توڑ دو، ان مٹکوں کو پھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم اتر چکا ہے کہ اب ہم مسلمانوں کے لیے شراب حلال نہیں ہے بلکہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے لوہے کا ایک ہتھوڑا لیا، اور لوہے کا ہتھوڑا لینے کے بعد میں نے کیا کیا، فَقُمْتُ إِلَى مِحْرَاسٍ لَنَا، جو بڑے بڑے مٹکے تھے جس میں شراب رکھی ہوئی تھی، میں لوہے کا وہ ہتھوڑا لیتا ہوں اور لینے کے بعد میں اس کے نچلے حصے میں مارتا ہوں، اور ہوتا کیا ہے، وہ مٹکے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ گھڑے پھوٹ جاتے ہیں، اور پوری کی پوری شراب جو ان مٹکوں کے اندر تھی وہ سب شراب سڑکوں کے اندر، گلیوں کے اندر بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور بخاری اور مسلم کے دوسرے جو الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ جب یہ حکم نازل ہو گیا، صحابہ کرام تک یہ پیغام مدینے کے اندر پہنچ گیا۔ اب جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچتا تھا، صحابہ کرام اپنے گھروں سے شراب کو لا کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر، نالیوں کے اندر بہا دیتے تھے، انڈھیل دیتے تھے، یہاں تک کہ شراب مدینے کی گلیوں کے اندر، سڑکوں کے اندر بہنا شروع ہو گئی۔ ہے میرے وہ بھائیوں، آپ سے مجھے امید ہے کہ یہاں میرا کوئی بھائی اللہ کی توفیق سے اتنی گندی حرکت کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن میں صرف شراب کی بات نہیں کر رہا، میں نام نہیں لیتا ہوں، لیکن آپ الحمدللہ عقل مند ہیں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی نشاور چیز ہو، اگر اس کی زیادہ مقدار، زیادہ کوانٹیٹی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں نشہ آ جاتا ہے، اگر اس کی کم کوانٹیٹی، کم مقدار بھی ہم استعمال کریں تو وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ لہٰذا میں اپنے تمام بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں، منشیات جتنی بھی ہیں، انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے، ہم بچیں گے، اور اگر ہمارے دل میں یقین محکم ہو، ارادہ پکا اگر ہمارا ہو، تو انسان جب گناہ چھوڑتا ہے نا، اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ تو اگر آپ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور اس کا پکا ارادہ اپنے دل میں کریں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد بھی فرمائے گا، آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا، اور آپ آسانی کے ساتھ وہ چیز انشاءاللہ چھوڑ سکیں گے۔ وقت تقریباً میرا ہو چکا ہے، اب تھوڑی سی باتوں کے بعد میں اپنی بات انشاءاللہ تعالی مکمل کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے حوالے سے میں نے بات رکھی ہے کہ صحابہ اپنی خواہشات اور جذبات تو سمجھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاندان اور دوسرے خاندان، یا ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے، انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو آج میں آپ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سوال ناک کٹ جانے کا ہے۔ میں جھکوں گا کیوں اس کے آگے؟ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، پاورفل ہوں، میرے پاس پیسے بھی زیادہ، خاندان بھی میرا بڑا ہے، میں اس کو کیا کروں گا، پانی پلا کر کے اس کو چھوڑوں گا۔ میں اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، میں نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اگر میں آپ سے معافی مانگ لوں اور آپ معاف کر دیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں نہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں نہ آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موچ کی لڑائی ہے، ناک ہماری کٹ جائے گی، نام شہر میں ہمارا جھک جائے گا۔ صحابہ کرام اللہ اللہ، خواہشات ایک طرف ہیں، چاہتیں ایک طرف ہیں، ناک کٹنے کا سوال ایک طرف ہے، لیکن اگر اللہ کا فرمان آ جاتا ہے، اگر قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو صحابی رسول اپنی تمام خواہشات کو کیسے قربان کر دیتے ہیں، اپنی چاہتوں کو کنارے رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو کیسے گلے سے لگا لیتے ہیں، اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیتے ہیں۔ میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے ادھر ادھر سے نہیں، صحیح بخاری شریف کے حوالے سے اس کی ایک زندہ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت چونکہ ہمارا ہو چکا ہے اس لیے میں زیادہ وضاحت نہ کر کے مختصر میں بات رکھ دے رہا ہوں۔ حدیث 5130 نمبر کے اندر اور دوسری جگہوں کے اندر موجود ہے۔ حدیث کا کچھ حصہ حضرت حسن بصری تابعی سے ہے اور اصل جو ہے وہ حضرت معقل بن یسار، صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کو سننے سے پہلے ایک پس منظر سن لیں۔ پس منظر یہ ہے، اگر کسی عورت کی شادی کہیں پر ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد زندگی کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، اچانک کسی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دے دینے کے بعد اگر عدت کے اندر ہے تو وہ تو ایسے ہی ہمارے نزدیک رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت سے باہر وہ چلی گئی ہے تب بھی اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن نیا نکاح اور نئے مہر کے ذریعے سے ان کو اپنے پاس بلانا ہوگا۔ تو اگر عورت دوبارہ اس مرد کے پاس جانا چاہتی ہے اور وہ آدمی بھی اس عورت کو قبول کر رہا ہے اور اخلاقی اعتبار سے دونوں ٹھیک ہیں، تو جو ولی ہیں، ذمہ دار ہیں، انہیں خام خام منع نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ یہ پس منظر ہے، کانٹیکسٹ ہے۔ اب حدیث کو سنیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، زوجت اختا لی من رجل، میں نے اپنی بہن جن کا نام محدثین نے جمیل بتلایا ہے یا لیلہ بتلایا ہے، بعض نے کچھ دوسرے نام بھی ذکر کیے ہیں، ان کا نکاح ابو البداح بن عاصم نامی شخص کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ پھر دونوں کی زندگی آگے بڑھتی ہے اور وہ آدمی میری بہن کو طلاق دے دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد جب یہ عدت گزارتی ہیں، یہاں تک کہ جب ان کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، فرماتے کیا ہیں کہ وہ دوبارہ آتا ہے اور آنے کے بعد مجھ سے کیا کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت معقل بن یسار کیا کہتے ہیں، اے فلاں شخص، زوجتکا وفرشتکا واکرمتکا فطلقتہا ثم جیت تخطبہا، میں نے اپنی بہن کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، میں نے تمہاری بیوی بنا دیا، میں نے تمہیں عزت دی، لیکن پھر تم نے ان کو طلاق دے دیا اور پھر دوبارہ تم ان سے نکاح کرنے کی فرمائش کر رہے ہو۔ قسم کھا کر کے یہ کہتے ہیں، قسم کھا کر کے کہتے ہیں، واللہ لا تعود الیک ابدا، قسم ہے اللہ کی دوبارہ تمہارے نکاح میں میری بہن نہیں جائے گی، یعنی میں دوبارہ تم سے شادی نہیں کراؤں گا۔ حالانکہ حدیث میں آگے کیا ہے کہ وہ انسان اخلاقی اعتبار سے کوئی کمی ان کے اندر نہیں تھی۔ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، اور وہ عورت بھی یہ
چاہتی تھی کہ میں دوبارہ اسی شوہر کے نکاح میں چلی جاؤں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتلاؤں، ایک عورت ذات واقعی یہ چاہتی ہے، یا عورت کا جذبہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک بار اگر کسی سے نکاح ہو گیا تو پوری زندگی اور پوری حیات اپنے اسی شوہر کے ساتھ گزار دیں، اگرچہ تھوڑی بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، تھوڑا بہت صبر کرنا پڑے تو کر لینا چاہیے، لیکن عورت کو جلدی سے کسی بات پر خلا کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اسلام میں ایک آپشن ہے۔ حضرت معقل بن یسار فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت آسمان سے اتر جاتی ہے۔ آیت کیا اترتی ہے؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اگر تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت مکمل ہو جائے، فرمایا اگر خوشی خوشی دونوں پھر سے ایک نکاح میں جمع ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ عورت اپنے پرانے شوہر کے نکاح میں جانا چاہتی ہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو تم ان کو منع مت کرو، اے ذمہ دارو تم ان کو مت روکو۔ اب دیکھیں، ایک طرف چاہت ہے، خواہش ہے، اور دوسری طرف اللہ کا فرمان ہے۔ چاہت اور خواہش کیا ہے کہ میں ہرگز اپنی بہن کو تمہارے نکاح میں نہیں دوں گا، اور اللہ کا فرمان کیا ہے کہ اگر دونوں رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ایک گھر کے ذمہ داروں تم ان کو منع مت کرو، ان کو مت روکو۔ یہ فرمان جب حضرت معقل بن یسار تک اللہ کا پہنچتا ہے تو کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں، حضرت معقل بن یسار نے فترک الحمیہ، جو حمیت اور غیرت انسان کے اندر ہوتی ہے، انہوں نے اس حمیت اور غیرت کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا، اس کے اوپر بلڈوزر چلا دی، اور انہوں نے فرمایا کیا کہ میں اللہ کے فرمان کے اوپر عمل کروں گا۔ افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ایسا کروں گا کہ اپنی بہن کی شادی میں دوبارہ ان کے ساتھ کرا دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ فزوجها ایاہ، اپنی بہن کو دوبارہ ان کے نکاح میں دے دیا، جن کے بارے میں قسم کھا کر کے انہوں نے کہا تھا کہ میری بہن ہرگز تمہارے نکاح میں نہیں جائے گی۔ میں نے پیغام کیا دیا ہے؟ اگر ناک کا مسئلہ ہو، مونچھ کا مسئلہ ہو، ہمارے اور کسی کے درمیان کچھ انبن ہو جائے تو اللہ کے واسطے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہمیں معافی مانگ لینا چاہیے، اور ہم سے اگر کوئی معافی مانگ رہا ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے؟ بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اور نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہے۔ پوری کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا کہ چاہے ان کی چاہت کے مطابق کوئی معاملہ ہو، چاہے ان کی چاہت کے خلاف ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جاتا تو فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنے سماج میں اسی فکر کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز میں کتاب و سنت کی ہم اتباع کریں، اس کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگوں کا مزاج اس طرح سے بنانے کے لیے ہم محنت کریں، لوگوں تک اللہ رسول کا پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاک پروردگار عالم ہمارے جتنے بھی بھائی اور جتنی بھی بہن ہیں، اللہ ہم تمام لوگوں کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما، اللہ ظالم کے ظلم سے اور ظالم حکومت اور بادشاہوں کے ظلم سے رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اور
جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، بچوں کو مار دیا گیا، کتنے لوگ شہید کر دیے گئے، کتنے بے گھر کر دیے گئے، اے اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو بچا لے اور ظالموں کو تباہ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ اللہ ہمارے تمام بھائیوں کے مالوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے جا چکے ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، توحید خالص کے اوپر زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ فرمانا تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔